بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کر سو جایا کریں۔ صبح اٹھتے ہی آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا، آپ کا ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ جس کام کو آپ لے کر پریشان بیٹھے تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ میرا یہ کام ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ صبح جب اٹھیں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک آپ کی مدد فرما دے گا اور آپ کا ہر وہ کام، ہر وہ حاجت، ہر وہ مراد پوری ہو جائے گی جس کو لے کر آپ بہت زیادہ پریشانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ جو میرے بھائی دوست کہتے ہیں کہ فرشتے سے کیسے مدد آ سکتی ہے، فرشتہ کیسے مدد کر سکتا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ان سب کو میں ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سن لینا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی اس طرح یہ عمل کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ دنیا کا جتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہوگا، بڑے سے بڑا کام ہوگا، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ جیسے بارش کا فرشتہ ہوتا ہے، رزق کا فرشتہ ہوتا ہے، موت والا فرشتہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ کی حاجت مراد ہو، آپ اتنے پریشان بیٹھے ہوں، مایوس ہوں، اتنے دکھی بیٹھے ہوں کہ کہیں سے کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، تو اللہ سے آج کا یہ عمل کر کے دعا مانگ لینا، میرا پروردگار آپ کی مدد فرما دے گا۔ ایک بہت ہی بڑے تاجر صحابی ہیں، آپ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ صحابی اپنا اور دوسروں کا سامان لے کر دور دراز علاقوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک ڈاکوؤں نے آپ کو روک دیا اور کہا اپنا سارا سامان میرے حوالے کر دو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر اس صحابی نے فرمایا، تمہارا مقصد مال لینا ہے تو مجھ سے مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ ڈاکوؤں نے کہا، نہیں، میرا ارادہ صرف تمہیں مارنے کا ہے۔ تو آپ نے کہا، جب تم میرے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اس ڈاکو نے صحابی کو اجازت دے دی تو آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ آپ کی دعا میں یہ دعا بھی شامل تھی کہ اے نہایت محبت فرمانے والے، اے عزت والے عرش کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ایسی عزت جس میں کوئی تجھ سے نہیں بڑھ سکتا، اور تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، ایسی بادشاہت جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ دوستو، آپ نے سن لیا کہ اس صحابی نے کیسے دعا مانگی۔ وہ کتنی مشکل میں تھا، کتنی پریشانی میں تھا کہ زندگی اور موت کا سوال تھا، اور اس کے دل سے کیسے دعا نکلی۔ جیسے ہی وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ظاہر ہوا، اس ڈاکو کی طرف بڑھا اور نیزے کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ سوار آپ کے پاس آیا تو صحابی نے اس سے کہا، آپ کون ہو؟ وہ سوار کہنے لگا، آج اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ پاک نے آپ کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ آپ کون ہیں؟ تو سوار کہنے لگا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا، جب آپ نے پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کی آواز مجھے سنائی دی، پھر جب آپ نے دوسری مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی، جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو یہ آواز سنائی دی کہ یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے، لہٰذا میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، مجھے اس ڈاکو کو مارنے کی اجازت عطا فرما۔ پھر میں اللہ پاک کی اجازت سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ دوستو، فرشتوں کے ذریعے مدد ممکن ہے اگر آپ کی دعا دل سے نکلی ہو، تڑپ کر نکلی ہو، آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، دکھی ہوں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، تو جب آپ کی دعا دل سے نکلے گی تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی اور اللہ پاک آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیں گے۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کو ایک عمل بھی بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے میرے کہنے پر کر کے دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کے دل کی دعا کو سن کر آپ کے لیے
ساری مشکلات کو آسان فرما دے گا، سارے معاملات کو حل کر دے گا۔ جس مقصد، جس حاجت، جس مراد کو لے کر دل میں لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو پورا فرما دے، چاہے مقروض ہیں، کسی بیماری میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگار ہیں، زندگی کے جیسے بھی معاملات ہیں، آپ لوگوں نے اللہ پاک سے یہ عمل پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے، چاہے جب بستر پر لیٹ جائیں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر تسبیح کے دانوں کو پھیرتے پھیرتے اور یہ عمل پڑھتے پڑھتے چاہے سو جائیں اور دل میں یہی خیال ہو کہ اللہ پاک صبح تک میرا کام پورا کر دے، میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کو مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، اور جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو میرے ساتھ آپ نے مل کر ابھی پڑھ لینا ہے، تاکہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں آپ کی زبان کے اوپر یہ جاری ہو جائے، پھر چاہے آپ اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہوئے جب بھی پڑھتے رہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرما دیں گے۔ یقین ایسا ہو جیسے وہ صحابی کا یقین تھا، پھر دیکھیں آپ بھی اللہ پاک کیسے مدد فرما دیں گے۔ آپ لوگوں نے سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور تسبیح جب ہاتھ میں پکڑیں تو تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربنا یا سمیع یا رب العالمین، 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 یا ربنا یا سمیع یا رب العالمین۔ دوستو، رات کو سونے سے پہلے جب آپ دکھی ہوں، پریشان ہوں، مایوس ہوں، نا امید ہوں، تو تسبیح ہاتھ میں لے کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے، ایک پوری تسبیح ختم کر لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر، جو ہمارے پور ہوتے ہیں انگلیوں کے، ان کے اوپر ایک ایک کر کے اس عمل کو پڑھ لیں۔
دونوں ہاتھوں کے اوپر پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنا منہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں، کسی بھی حاجت مراد مقصد کو لے کر۔ جب آپ یہ عمل کر کے سو جائیں گے، صبح ہونے تک انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دے گا۔ یہ عمل آپ لوگوں نے ضرور کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی اور آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کی برکت سے اللہ پاک رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت جبرائیل نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ چنانچہ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا۔ ایک فرشتہ بھی نیچے اترا، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، عرض کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس میں سے ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے، وہ جس چیز کی تمنا کریں گے عطا کر دی جائے گی، یعنی اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا فرما دیں گے جو آپ مانگ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فرشتے نے فرمایا، ان آیات میں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اس کی 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیات اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیات بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے زیادہ فضیلت، نفع بخش اور سب سے زیادہ بیماریوں میں شفا حاصل کرنے کے لیے سورہ مبارکہ قرار پائی گئی ہے، کیونکہ اللہ بندے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ہی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی فارغ ہوں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کریں۔ ان میں اتنی فضیلت، اتنی طاقت ہے کہ آپ دنیا جہاں کے ہر طرح کے نقصانات سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ پاک کی ایسی ایسی جگہوں سے مدد آپ کو ملے گی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن اس عمل کو ضرور کر لیں اور اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔